نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد. اللهم صل على محمد وعلى بنات محمد. اللهم صل على محمد وعلى أبناء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت محمد. اللهم صل على محمد وعلى ذريات محمد. اللهم صل على محمد وعلى أصحاب محمد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجيات محمد وعلى أزواجيات محمد. اللهم صل على محمد وعلى أصحاب وأصحابيات محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك وأهله. محترم حاضرین، سامعین، جو یہ بیان سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا اسلام کے 5 رکن، اس میں سے ایک تو ہو گیا کلمہ، جس کے بارے میں بات کر دی تھی، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر وقت کلمے کے اندر رہنا، دل میں ایمان رکھنا، یقین رکھنا. اور دوسرا رکن جو ہے وہ ہے نماز. آج ہم بات کریں گے نماز پہ. نماز کا بیان قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 750 دفعہ کیا. آپ کتنی ضروری چیز ہے یہ آپ سمجھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جن کے ہم امتی ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو ٹھنڈک تو پہنچانی چاہیے. تیسری بات، حضور علیہ السلام معراج شریف پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ڈائریکٹ، وہاں سے نمازیں ملی. کتنی کیسے علماء ٹاپک ہے. جب دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری معراج تو ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نماز جو دے رہا ہوں یہ تیری امت کی معراج ہے. اب نمازی لوگ سمجھ جائیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے تو گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قریب سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پوری عجز و انکساری سے پڑھنا ہے. اب آگے نماز کا طریقہ. میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، سب سے پہلی چیز نماز کے لیے اپنے آپ سے پوچھو، نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اور ضروری چیز ہے پانی کا ہونا. اب پانی کی 3 شرائط ہیں. بے رنگ ہو، کسی قسم کا رنگ نہ ہو. بے ذائقہ ہو، اس میں کوئی ٹیسٹ نہ ہو، میٹھا، سالٹڈ، کسی قسم کا نو. بے رنگ ہو، بے ذائقہ ہو، بے بو ہو، بے خوشبو ہو، کسی قسم کی خوشبو بو کچھ نہ ہو. اور چوتھی چیز کہ وہ استعمال شدہ نہ ہو. یہ شرطیں ہیں پانی کی. اب رہا سوال
یہ سب کچھ چیک کرنے کے لیے کیا پانی کو ہم لیبارٹری میں بھیجیں؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حضور کے زمانے میں بھی سوال آیا تھا، تو اس کا راستہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھو کے وضو کرنا ہے۔ اب وضو سے پہلے وضو کی نیت کرنی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے 3 کلیاں، 3 کریں تو سنت ہے، 1 ہو جائے تو فرض ہے، 1 فرض ہے 3 سنت۔ کلی کیوں ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ پانی بے رنگ ہے، ٹھیک ہے، منہ میں ڈالا تو یہ بھی پتا چل گیا کہ بے ذائقہ ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اب 3 دفعہ ناک میں لیا تو یہ بھی پتا کر لیا، لگ گیا کہ اس میں کوئی خوشبو یہ وہ کچھ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب وضو کر لو۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 کلی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی، پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا، اس کان سے اس کان تک، یہ ماتھے سے یہاں ٹوڑی تک۔ 1 دفعہ کر لے تو فرض ہے، 3 دفعہ سنت۔ دھو لیا۔ اب ہاتھ دھونے ہیں۔ بھائی ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں؟ یہ دیکھو نظر آ رہا ہوگا، یہ کونی تک، یہ بھی 3 دفعہ دھو لیا، پھر یہ 3 دفعہ دھو لیا۔ پھر دھونے کے باوجود کہیں سے یہ نیچے سے خشک رہ جاتا ہے، ہاتھ دھونے تک فرض ہے، اس کے آگے مستحب ہے کہ 3 دفعہ پانی لے کے مٹھی میں ایسے بہا لو، ایسے دیکھنا کر کے تو سیدھا اس بون پہ ہڈی پہ چلے کے نیچے چلا جائے گا۔ یہ شک ختم ہو گیا کہ بازو کہیں سے خشک رہ گیا ہے۔ اب پاؤں دھونے ہیں، پہلے رائٹ پاؤں پھر لیفٹ پاؤں، اسی طرح بازو پہلے رائٹ پھر لیفٹ، اچھی طرح وہ دھو لیا۔ اب آپ کیا ہو گئے؟ پاک۔ دعا آتی ہے تو پڑھ لو، نہیں تو یاد کرو، نہیں آتا تو کلمہ شریف پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اگر دعا یاد کر لو تو بہت ہی اچھا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ کہنے سے انسان اس وقت پاک ہے، ہر گناہ سے، ہر پلیدی سے، ہر قسم کے جرم سے۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ سے کوئی دعا مانگ لو جو بڑی ضروری ہے، اللہ قبول کر لیتا۔ ہر بار یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب وضو ہو گیا، اب ہم چلے ہیں نماز پڑھنے۔ نماز کے لیے پہلے سمجھیں 5 نمازیں ہیں۔ ایک ہے صبح کی صلاۃ الفجر، پھر ہے دوپہر کو ظہر کی، پھر ہے دوپہر ڈلنے کے بعد اب مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہے صلاۃ العصر، پھر مغرب کے فوراً بعد ہے صلاۃ المغرب، پھر جب مکمل اندھیرا چھا جائے، تقریباً سونے کے پاس ٹائم ہو جائے، مغرب اور عشاء میں کم از کم 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہو، پھر ہے صلاۃ العشاء۔ اسے کسی زمانے میں انڈیا پاکستان میں صلاۃ خفتہ بھی کہتے تھے، سونے والی نماز۔ یہ ہو گئے 5 نام، یاد ہو گئے۔ اب طریقہ سن لو۔ سب سے پہلے ہے صلاۃ الفجر، کہنے کو تو پہلے 2 سنتیں ہیں پھر 2 فرض ہیں، لیکن یہ ایسی سنتیں ہیں جو نمازی مسلمان کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا، سفر میں ہو، حجر میں ہو، کسی بھی حالت میں یہ سنتیں لازمی پڑھنی ہیں فجر کے فرضوں سے پہلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زمین، آسمان، دنیا جہاں میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب سے قیمتی یہ 2 سنتیں ہیں میری، اس کو ضرور پڑھنا۔ یہ پڑھنے کے بعد
اب ہم پڑھیں گے فرض، ٹھیک ہے؟ سنتوں سے پہلے سنتوں کی نیت کرنی. اب پھر کیسے پڑھنا ہے سنتوں کو، پھر میں فرضوں کا بتاتا ہوں. کھڑے ہو کے پہلے کیا کی؟ نیت ہو گئی. اب دیکھو غور سے اور سمجھو، یہ بچے بڑے سب سمجھے، یہ ایکسرسائز ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گی. یہاں سے اپنا کپڑا پکڑا، یہ ایک انگلی اپنی باڈی پہ لگائی. اس کا مقصد کیا؟ کپڑے کا پاک ہونا. باڈی پہ لگائی، بدن کا پاک ہونا. پھر اشارہ کیا زمین کی طرف، جہاں کھڑے ہو اس جگہ کا پاک صاف ہونا. پھر کیا سامنے ایسے قبلہ رخ ہونا. یہ شرائط ہے نماز کی. پھر ایک دفعہ اوپر کیا، یعنی ٹائم کا صحیح ہونا. یہ ایکسرسائز بچوں کو کرائی جاتی ہے، بڑی تو سمجھ نہیں. کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور ٹائم کا صحیح ہونا. ہو گیا. اب ہم داخل ہونے لگے ہیں. سب سے پہلے 2 ہاتھ اپنے یا تو کانوں تک آئیں، نہیں تو یہاں کاندھوں تک آئیں. اللہ اکبر. ہو گیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تسبیح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سمجھو کہ تسبیح کو پڑھائی جاتی ہے. دیکھو اس دنیا میں کائنات میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. تمام جنگلات، ہر پودا جو گرین ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، گھاس ہو کچھ بھی ہو، جانور، سمندر کی مخلوق، جنگلات کی مخلوق، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں تسبیح پڑھنے کا ہو گئی. یہ وہ عبادت ہے جو سب کر رہے ہیں. اب ہم، کیونکہ یہ ہماری معراج ہے، اب ہم شروع ہونے لگے. شروع کہاں ہوں سے؟ الحمد شریف سے. اب ذرا الحمد شریف کو سمجھ لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، حضرت جبریل لے کے آتے تھے. سارا قرآن ایسے ہی آیا. ایک دن فرشتے سے اطلاع ملی کہ آپ کو 7 مثانی دی جا رہی ہے. تو حضور انتظار کرنے لگے کہ 7 مثانی کیا ہے. تھوڑے وقت کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف منہ کر کے ذرا دیکھو. تو حضور نے دیکھا کوئی چیز تھی درمیان میں، ڈولی کہہ سکتے ہو، صندوق کہہ سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو. 70,000 فرشتے رائٹ پہ تھے، 70,000 فرشتے لیفٹ پہ تھے. تو نیچے لا کے حضور کے سامنے پیش کر دی گئی اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ ہے 7 مثانی. حضور نے دیکھا تو الحمد شریف. یہ ایسی صورت ہے جس کی 7 آیتیں ہیں، جس کے تابع، جس کے اندر 7 زمین، 7 آسمان، 7 سمندر ہیں. ہو گیا. بہت خوش ہوئے حضور. پھر جبرائیل نے بتایا جتنے بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں پہ صحیفے بھیجے، پھر اس کے بعد کتابیں آئیں نبیوں پہ، داؤد علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ. یہ سب کتابیں اور پورا قرآن پاک اس میں اللہ نے داخل کر دیا گیا ہے. کتنی فضیلت ہوئی الحمد شریف کی. 7 آیتیں، ایسی صورت جس کی 7 آیتیں ہیں، 7 ہی نام ہیں. اس کے فضائل کیا ہیں؟ جب فضائل پہ آئیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اس میں ہر بیماری، پرابلم کا علاج ہے. آگے سنو. پورا قرآن 30 پارے کا، سارا قرآن اللہ کا حضور پہ نازل کیا گیا.
اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اور خوشی کی خبر سنو. تو حضور نے ایسے دیکھا، جی. کہا اس کی 7 صورتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، آدھی میری ہیں، آدھی میں نے تیری امت کو دی ہیں. تو پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے. رب میں نے پالنے والا ہے مخلوقات کا. عالمین کے معنی مخلوقات. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عالم زمانہ اور عالمین سارے زمانے. چلو یہ بھی مان لو، سارے زمانوں کو سیٹ رکھنے پر. یہ السعودیہ العربیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. یہ ایک آیت ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. بھائی رحم کرنے والا ہے تو مہربان کی اس میں کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں. اس کی تفصیل پھر میں کبھی بتاؤں گا. رحمان کی اور رحیم کی. 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک ہے اس دن کا جو جزا سزا کا دن ہے، جسے ہم یوم المحشر کہتے ہیں. جو ایمان کی شرطوں میں نے بتایا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا یوم المحشر، اور اس پہ اللہ کے فیصلے ہونے. یہ 1 2 3 آیتیں ہو گئی. اب 3.5 اللہ کی ہے نا، 3.5 ایاک نعبد. ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کو خالق معبود نہیں سمجھتے. ہم صرف تیرے سامنے جھکتے. اب بندے کی شروع ہونے لگی. ایاک نعبد آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب ہم نے اعلان کیا کہ ہم صرف اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں، ہر حالات میں، ہر کام میں. کس سے مدد؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہو گئی آدھی امت کی. اس کے آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. دکھا ہم کو سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو سیدھا جنت میں جائے، جو تیری رضا حاصل ہو. اہدنا الصراط المستقیم. ہو گیا، 1.5 آیت ہو گئی. اتنا ہی کہنا کافی تھا. تو اللہ کو بھولنے والا تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا آگے تھوڑا، جیسے تاکید ہوتی ہے. سیدھا راستہ بھی کون سا سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. بھئی ہمیں کیا پتا اللہ نے کس پہ انعام کیا؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میرے نبی، صدیقین، ان کی تفصیل اور تعریف بعد میں بتاؤں گا، شہداء اور صالحین. نبیوں کے دروازے تو بند، حضور خاتم النبیین ہیں. قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو دعویٰ کرے گا وہ لعنتی، جھوٹا و مرتد ہے. باقی سارے راستے کھلے ہیں. قیامت تک صدیقین بھی آتے رہیں گے، شہداء بھی شہید ہوتے رہیں گے، اور صالحین بھی ہیں، موجود ہیں ہم میں. 24 گھنٹے کی زندگی شریعت قرآن و سنت کے مطابق ہو، معاشرے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور صالحین ہیں. اور ان کی اتباع کرنا ہم سب پہ واجب ہے، جائز ہے.
کیونکہ ان کے تھرو ہی اللہ رسول اور قرآن کی اتباع ہوگی. ڈائریکٹ تو ہم نے اللہ رسول صحابہ نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ میرے دوست، میں ان کا دوست. اب ویلیو سمجھے ہو الحمد شریف کی. اب حضور کا فرمان سنو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. تم پورا قرآن پڑھ لو، جو کچھ مرضی پڑھ لو، اگر تم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس سے نماز شروع نہیں کی تو تمہاری نماز نہیں ہے. یہ آگے یہ مسئلہ ہے ایک آدمی کی نماز کا، یہ آگے ڈیفرنٹ ہے علماء کے نزدیک کہ جماعت میں کیسے، امام کے پیچھے ہو کیسے، یہ سب ڈیفرنٹ چیزیں. یہ ہے ذاتی، جب تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو گیا. اب ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ وہ راستہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو جن پہ انعام کیا. آگے پھر یہاں تک کہنا بھی کافی تھا، ساتھ پھر ہم تاکید کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہرگز 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 ان لوگوں کا راستہ نہ ہم میں آئے، نہ مجھے بتانا، نہ ہمیں چلانا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے. جب پوچھا گیا علماء سے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو تفسیر میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ، پناہ مانگنی اس کے راستے کے. لیکن آج خود دیکھ لو کہ ہم کتنے یہودیوں کے اور کرسچنوں کے راستے پہ چلتے ہیں. اپنا حساب خود کرو. آگے ہے وَلَا-الضَّالِّينَ، یہ گمراہ ہوئے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا. پھر آگے کیا ہے؟ اونچی کہو، منہ میں کہو، آہستہ کرو، آمین. الہی ایسا ہی ہو. یہ اللہ سے ہم نے ٹاک کی، یہ معراج ہے، سامنے اللہ ہے، ہم سامنے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں، جو سب سے پہلے ہم شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ کہ اب دنیا تم پہ حرام ہو گئی، چیزیں پاس ہوتے ہوئے تم کھا نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، بولتے نہیں سکتے، سب چیزیں تم پہ حرام. اب تم اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا. اب پھر اس کے بعد حضور زیادہ پسند کرتے تھے، ویسے کوئی بھی پڑھ لو، قل یا ایھا الکافرون، سب کو آتا ہی ہے. پہلی رکعت میں کھڑے ہو گئے، اب نماز شروع ہونے لگی. اس کی چیزیں بھی سمجھ لو، بس ایک ہی دفعہ سمجھ لو تو ساری نمازیں اس میں آ جائیں گی. سب سے پہلے نیت وہ کر لی سنت کی، باقی شرطیں بھی پوری کر لی، کپڑا صاف، یہ وہ سب کچھ. اب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھنی ہے، پھر الحمد شریف کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں قیام. اور پھر قل یا ایھا الکافرون، یہ صبح کی سنتیں بتا رہا ہوں. اب کہا اللہ اکبر، اور ہم چلے گئے کس میں؟ رکوع میں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ. رکوع ہے جب انسان آدھا جھک جاتا ہے، بالکل اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، اور اس میں تسبیح پڑھنی ہے 3 دفعہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ہو گئی. اب کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد کہہ لیا. اللہ ہم تیری تعریف کرنے والے ہیں، ہم نے تیری تعریف کی ہے اور ہم تیری تعریف کرنے والے ہیں. سب میننگ ڈفرنٹ. اب اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں. بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا کوئی ہو، عروج و مرتبے والا ہو، سب سجدے میں. سجدہ کیا ہے؟ پیشانی زمین پہ لگے، یہ ناک کی کونی زمین پہ لگے، یہ 2 ہاتھ اپنے کانوں کے برابر سائڈ پہ ہوں، بالکل یہ ساتھ نہ ملے ہوں اور بہت دور بھی نہ ہوں. اور 3 دفعہ کہنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رکوع میں کہا تھا سبحان ربی العظیم. عظیم اپنے معنوں میں ہے، سبحان ربی الاعلی. اللہ تو پاک ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، یہ اپنے معنوں میں ہے. پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے اور تھوڑا تحمل آنے تک رکیں گے. اس کو کہتے ہیں قعدہ. کچھ لوگ اس میں دعائیں بھی پڑھتے ہیں، پڑھ لو جو آتی ہے، نہیں تو خاموش رہو.
پھر دوسرا سجدہ کرو، اللہ اکبر، اسی طرح کر کے پھر اللہ اکبر، سیدھا کھڑے ہو گئے۔ اب آگے قیام کی حالت میں وہی طریقہ جو بتایا ہے، آمین کہنے کے بعد کل شریف پڑھ لو، کوئی ایک دفعہ پڑھتے ہیں، کوئی 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل بہت ہیں، کبھی اس پہ بات کریں گے۔ پھر اسی طرح رکوع، اسی طرح سجدہ کر کے پھر جب بیٹھیں گے 2 سجدوں کے بعد، ٹھیک ہے، التحیات للہ، یہ تو آتی ہے سب کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں یہ کلمہ شہادت، یہ انگلی تھوڑی اٹھانی ہے، حضور کی عادت مبارک تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی میننگ آپ کو آتی ہے، ہو گیا۔ اب درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں نماز مکمل ہو گئی۔ اگر کوئی مجبوری ہے، جلدی ہے، کچھ ہے، تو آپ یہاں سلام پھیر سکتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ، لیفٹ ہینڈ پہ، نہیں تو یہاں آگے دعا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگنی ہے، جو مانگتے ہیں وہ اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے سامنے حاضر ہیں نا، معراج ہے مسلمان کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، مومنین کے لیے دعا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دعا جس کے بہت ہی زیادہ معنی ہیں، بہت لمبے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے چھوٹا ترجمہ، تفصیل تو بہت بڑی ہے، یا اللہ میری دنیا اور آخرت حسین کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی میری حسین کر، آخرت بھی حسین کر، اور پھر ساتھ میں کہہ دیا مجھے عذاب النار سے بچانا۔ غلطیاں تو ہو جائیں گی، لائف میں ہوتی بھی ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، اس ٹاپک پہ پھر بات کروں گا، صغیرہ گناہ کیا ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہے، کر کے اللہ سے ہمیں مان۔ اب بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رائٹ سائڈ پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیفٹ سائڈ پہ۔ اگر ساتھ میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سلام اس پہ گئی، لیفٹ والوں پہ گئی۔ اگر کوئی نہیں تو جب ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا رائٹ سائڈ پہ، تو ہر انسان کے رائٹ سائڈ پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، 2 فرشتے ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ رائٹ ہینڈ والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور لیفٹ سائڈ والا گناہ لکھتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہی پورا ریکارڈ روز محشر بلکہ قبر میں پیش ہو جائے گا، یہ کیا تو نے بندے۔ تو جب ہم یہ سلام کرتے ہیں تو یہ سلام ان کو پہنچتا ہے، یہ سنتیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح فرض پڑھنے ہیں، سیم یہی طریقے سے یہ فجر کی نماز ادا ہو گئی۔ ظہر کی ہے 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، اس کے آگے ہے 2 نفل، پڑھو یا نہ پڑھو آپ کی مرضی، آگے سمجھ پڑھنے اسی طرح ہی ہیں، پہلے 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 فرض۔ اب فرق کیا ہے فجر میں، اس میں سن لو، 4 سنتیں پڑھی
ہر رکعت میں چھوٹی چھوٹی قرات کر لی، قرآن پاک یاد کری، دوسرے 10 صورتیں خود بھی یاد کرو، بچوں کو بھی کراؤ، نہیں تو کل ہو اللہ تو یاد ہی ہے نا، لیکن اس پہ نہ رہو، یاد کراؤ، مسلمان کے لیے فرض ہے اتنا۔ چاروں سنتوں میں 4 رکعتوں میں قرات کی، اب فرض پڑھے۔ فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد قرات کرنی ہے، پھر سجدے جا کے اتحیات کے بعد اٹھیں گے، تیسری رکعت کے لیے تو صرف الحمد شریف تک پڑھنا ہے، اسی طرح چوتھی رکعت میں صرف الحمد شریف تک پڑھنا ہے، الحمدللہ سلام پھیر کے فرض ادا ہو گئے۔ اب آگے 2 سنتیں بالکل اسی طرح جیسے باقی نماز، اس کے آگے 2 نفل ہے، وقت ہے تو ضرور پڑھو، جتنے مرضی پڑھو، لیکن کم از کم 2 تو پڑھ لو، ایکسٹرا عبادت آپ کی، وہ 2 رکعتیں، دونوں میں قرات کریں۔ اب آگئی تیسری نماز، اور اتنی زبردست، جس کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ اس نماز کی حفاظت کرو، اور تفسیر میں تو ہے کہ جس کی نماز یسر رہ جاتی ہے وہ سمجھے استغفر اللہ، اللہ بچائے، کہ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، اس سے بچنا ہے۔ صلاۃ العصر کی یہی طریقہ ہے، پہلے نیت، پھر پہلی رکعت 7 قرات، دوسری رکعت 7 قرات، پھر اتحیات کر کے اٹھ کے تیسری رکعت صرف الحمد شریف آمین تک، پھر چوتھی اور سلام پھیر لو۔ اور کبھی کبھی اللہ توفیق دے تو لازمی، یہ نہیں کہ کبھی نہیں زندگی میں، اور یہ نہیں کہ روز 4 سنتیں بھی پہلے پڑھ لو، وہ بھی مسنون ہے، حضور پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ اب آگے ڈیفرنٹ نماز، چوتھی صلاۃ المغرب، جسے شام کی نماز بھی کہتے ہیں، اس کی ٹائمنگ تو مسجدوں میں اذانیں ہو جائیں گی، ٹائمنگ یہ ہے، سورج ڈوب گیا، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو گیا، اب نماز مغرب شروع ہو گئی، پھر وہی شرطیں، جگہ کا پاک ہونا، یہ وہ سب کچھ جو پہلے بتا دی ہیں۔ ڈیفرنٹ کیا ہے کہ یہ 3 فرض ہیں، پہلے 2 میں قرات کرنی ہے، اور تیسری رکعت میں قرات نہیں کرنی، 2 سجدے کر کے اتحیات میں بیٹھ کے پورا پڑھ کے سلام پھیر دو، یہ صلاۃ المغرب کے فرض ادا ہوئے۔ اس کے اوپر ہیں 2 سنتیں جو لازمی ہیں، اور اس کے ساتھ 2 نفل بھی ہے، آپ کی مرضی پڑھنے ہیں تو پڑھ لو، لیکن حضور ضرور پڑھتے تھے، حضور کی جو سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی اتباع کری، جو حضور کے نفل ہیں انہیں ہم سنت کہتے ہیں، حضور تو نفل پڑھتے تھے، ہمارے لیے کیا بنی؟ سنتیں، حضور کا عمل جو کیا وہ ہمارے لیے کیا بنا؟ سنت، اور جس عمل کے ساتھ فرما دیا اللہ کہتا ہے تو ہو گیا فرض۔ اب سمجھ آ گئی تفصیل سے؟ بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہو؟ الحمدللہ۔ اب آگے چوتھی نماز، اس کا نام ہے صلاۃ العشاء یا صلاۃ خفتہ، سونے والی نماز، یہ پڑھ کے سونا ہے، یہ نام ہے اس کا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹائم ہے، توفیق ہے تو ضرور پڑھو 4 سنتیں، کوئی وجہ ہے، تھکن ہے، عورتیں گھروں میں کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، مرد جاب سے آتا ہے تھک گیا ہوتا ہے، سارے کام مشکل ہوتے ہیں، بچوں نے پڑھائی کرنی ہے، ٹائم ہے، اللہ توفیق دے تو 4 سنتیں پڑھ لو، نہیں تو ڈائریکٹ 4 فرض، وہی طریقہ جیسے باقی نمازوں کے، پہلی 2 رکعتوں میں قرات، باقی دوسری رکعتوں میں سل ضالین آمین تک، 4 فرض پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد ہے 2 سنتیں، چھوٹی چھوٹی قرات کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر، الحمد شریف کے بعد چھوٹی چھوٹی قرات تک 2 سنتیں پڑھ لو۔ اب اس میں امپورٹنٹ آ گیا، کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین میں بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ نے آگے فرض بھی نہیں کیا، تو حضور نے یہ اپنے پاس سے عمر کا بوجھ گھٹانے کی بجائے امت کا یہ بوجھ کیوں بڑھایا؟ وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے صلاۃ الوتر، یہ فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے، ایسا واجب جو رہ جائے تو اسے دوہرا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ صلاۃ الوتر، وتر کی نماز، یہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے 2-3 طریقے ہیں، میں ابھی
جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ ایسے اللہ اکبر کر کے 3 وتر کی نیت کی اور شروع ہو گئے، اسی طرح پہلی رکعت جیسے پڑھتے ہیں پڑھنی ہے، رکوع گئے، سجدے گئے، اٹھے، اب دوسری رکعت شروع کی، دوسری رکعت شروع کرنے کے بعد رکوع گئے، سجدے گئے اور اتحیات میں بیٹھ گئے، پھر اتحیات سے اٹھے۔ باقی نمازوں میں تو 2 دفعہ قرات کی اور تیسری چوتھی رکعت میں نہیں، وتر میں تیسری دفعہ بھی قرات کرنی ہے، اور پھر رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اللہ اکبر، اور اب یہاں وتر کی دعا پڑھنی ہے جو سب کو آتی ہوگی، نہیں آتی تو یاد کرو، اور مختصر اگر بچوں کو نہیں آتی، دوستوں کو نہیں آتی تو 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو، نہیں تو اللہم انا نستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ولا نکفر ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ونصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک من عذابک بالکفار ملحق۔ یہ قاعدوں سے بچوں کو یاد کرواؤ، کوئی بھی قاعدہ نماز کا لے کے خود بھی یاد کرو، مسلمان ہو جتنا جذبہ ہے۔ نماز کی اہمیت کی تو آج سمجھ آ گئی۔ یہ تو ہو گیا پڑھ کے پھر رکوع کے، پھر رکوع سے سجدہ، یہ ایک طریقہ تو وتر کا یہ ہو گیا، سنی لوگ حنفی لوگ زیادہ تر یہی کرتے۔ دوسرا طریقہ 3 رکعت صلاۃ الوتر، پہلے اسی طرح پڑھ کے سجدے میں گئے، پھر دوسرا پڑھ کے سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کے اتحیات میں نہیں بیٹھنا، سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، ہو گئے۔ اب یہاں پڑھے اور اسی طرح قرات کر کے پھر اللہ اکبر رکوع میں، جب رکوع سے اٹھیں گے پھر سجدے جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں، پہلے تو ہاتھ باندھے تھے نا، اس طریقے میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا پڑھنی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من وعلیک ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ اور عرب میں زیادہ تر یہی چلتا ہے، حرم شریف میں، مسجد میں۔ اور تیسرا ایک طریقہ جو افریقہ کے علاقوں میں چلتا ہے وہ بھی جائز ہے، 3 رکعت اسی طرح پڑھنی ہے، پہلی بھی ہو گئی قرات کے ساتھ، دوسری بھی ہو گئی قرات کے ساتھ، اتحیات پہ نہیں بیٹھنا، کھڑے ہو جاؤ، تیسری بھی آ کے قرات کے ساتھ ہو گئی، لیکن یہاں وہی رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر کرو، دعا پڑھو وتر کی، پھر رکوع جاؤ، پھر اٹھ کے سجدے میں جاؤ، کمپلیٹ کر لو۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا تو بس آج یہاں ختم کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لوگوں میں بوریت نہ ہو جائے۔ اور میری خاص دعا ہے جو لوگ میرے ویڈیو سنیں، بیان سنیں، یا اللہ انہیں یاد ہو جائے، اور یا اللہ ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ نمازی تو پہلے بھی ہوں گے، نہیں ہے تو نمازی بن جائیں، اگر ہیں تو اب نماز کی اہمیت کے ساتھ کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ یا اللہ ہر سننے والے کی پروردگار عالم ہر پرابلم ختم فرما، ہر مشکل ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت دور فرما، جن کے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، جس گھر میں افراتفری اور میاں بیوی کی ناراضگی ہے یا اللہ ان کی یہ ناراضگی ختم کر کے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ میں کچھ دیر بعد ٹاپک شروع کرنے والا ہوں، ابھی نہیں کچھ دنوں بعد، جس میں پراپر یہ چیزیں آ جائیں گی، میاں بیوی کی ناراضگی کیسے ختم کرنی ہے، نافرمان اولاد کو کیسے فرمان برداری میں لے آنا ہے، اس کے سب وظیفے اور طریقے سب کچھ ہوں گے، ہر بیماری کا علاج ہوگا، اور کسی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ کرو، استخارہ کے سارے طریقے آئیں گے، یہ سبجیکٹ بعد میں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔